السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دارالعلوم ککرالہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ جس کا عنوان ہے اللہ کی نگاہ میں مقبول اور مبغوض مقامات کیا ہیں۔ تو سنیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کا پسندیدہ ترین حصہ وہاں کی مساجد ہیں اور ناگوار ترین حصہ وہاں کے بازار ہیں۔ مذکورہ ارشاد اس ذات کا ہے جس کو ہم سب سے بڑا رہبر اور سب سے بڑا قائد و معلم تسلیم کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اشارات و کنایات میں نہیں، گول اور مبہم انداز میں نہیں، بلکہ صاف اور کھلے الفاظ میں ارشاد ہوتا ہے کہ شہروں کے پیدا کرنے والے کی نظر میں شہروں کا محبوب ترین حصہ مساجد اور ناگوار ترین حصہ بازار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک تھا، لیکن امت کا عمل کیا ہے؟ آج ہم کو آبادی کا ہر حصہ، شہر کی ہر عمارت مساجد سے عزیز ہے، چنانچہ چوپالوں اور چوراہوں کی آبادی ہمارے دم سے قائم ہے۔ سینما اور سرکس دیکھنے والوں میں ہم سب سے پیش اور آگے آگے ہوتے ہیں۔ میلوں ٹھیلوں کی چہل پہل ہماری ذات سے وابستہ ہے۔ پارکوں کی سیر ہم کو محبوب ہے، مشاعروں میں شرکت ہمارا مشغلہ، ہوٹل ہم کو عزیز، نمائش گاہیں ہم کو عزیز، عجائب خانے ہم کو عزیز، غرض سب کو اللہ کے گھر کے سوا سب کچھ عزیز ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر یقین رکھنے والوں، اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ فی صد نہیں، فی ہزار نہیں، بلکہ فی لاکھ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مسجد دل سے عزیز ہے، جن کو مسجد میں راحت ملتی ہے۔ شارح حدیث لکھتے ہیں کہ بازاروں کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جھوٹ اور فریب، مکر و ریاکاری کا بازار گرم رہتا ہے۔ آج ہر مصلح قوم کی زبان پر فریاد ہے کہ اپنے بینک قائم کرو، روپے کا کاروبار پھیلاؤ، میدان تجارت میں دوسروں کو شکست دو۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، دل کی گہرائیوں سے، دماغ کی وسعتوں سے کہ قوم کو کس منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے یہی کہہ کر فریب دیا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں اور تمہاری فلاح و ترقی کے لیے ہی یہ میں مشورہ دے رہا ہوں۔ وہی حربہ آج پھر کام میں لایا جا رہا ہے، اور ترقی و کامیابی کا سبز باغ دکھا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ مقامات سے ہٹا کر اللہ کے ناپسندیدہ کہے ہوئے مقامات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کیا اولاد آدم کے لیے آدم علیہ السلام کا تلخ تجربہ بالکل بیکار جائے گا؟ خدا را اللہ کے محبوب مقامات یعنی مساجد کو دل و جان سے عزیز سمجھو، اور ناپسندیدہ مقامات یعنی بازاروں سے حتی الامکان اجتناب کرو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔